سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب, جرمنی کی کیا اپڈیٹ ہے, پہلے یہ بتائیے, پھر تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ بھی بات چیت کریں گے. جرمنی کی اپڈیٹ مبارک صاحب, ایک تو آپ کو پتا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہے جی, اور زیادہ اسی کا ہنگامہ جو ہے وہ چل رہا ہے, کیونکہ اے ایف ڈی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اکثریت لے جائے گی, اس سے کافی خوفزدہ ہے دوسری سیاسی پارٹیاں, اور ان پر بھی کئی قسم کے الزامات لگا کے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں کی عدالتیں اس طرح جو پابندیاں نہیں لگایا کرتی ان کے اوپر, اور ان کے بیانات, ان کی کوشش یہ ہے سیاسی جماعتوں کو ثابت کریں کہ بھئی یہ جرمن کانسٹیٹیوشن کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایسا بڑا ڈیسیژن نہیں آیا, اور ڈیسیژن وہی ہے جو عوامی ہوگا, جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اس کے علاوہ گرمی سے آپ کو پتہ ہے ساری دنیا متاثر ہے. اب کچھ لوگ اس حکومت کے خلاف اس معاملے میں سامنے لانا شروع ہوئے ہیں. ایک مظاہرہ بھی ہوا ہے برلن میں جرمن چانسلر صاحب کے گھر کے آگے, جو رابرٹ کاک انسٹیٹیوٹ ہے یہاں کا پبلک ہیلتھ کا, انہوں نے بتایا کہ 2 اگست تک 12,500 بندے جو ہیں وہ جرمنی میں گرمی سے ہلاک چکے ہیں, اور جرمن بیوروکریسی اور سیاستدان جو ہیں وہ اس معاملے پر خاموش ہیں. خصوصاً جولائی کے اندر جب جرمن چانسلر صاحب نے پریس کانفرنس میں اس معاملے میں حوالہ دیا جا رہا ہے ان کی پریس کانفرنس کا کہ بھئی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم کوئی ایسے سٹیپ اٹھائیں گے جس سے عوام کی یہ مشکل جو ہے کم ہو. تو اس سلسلے میں جو مظاہرہ ہوا اس میں اسی بات کو انہوں نے نمایاں کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ حکومت نے کلائمیٹ پروڈکشن کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. تو 12,500 افراد کی مطلب موت ہو گئی, اور جرمن چانسلر کی طرف سے ایک لفظ بھی جو ہے وہ ہمدردی کا جو نہ کہا جانا جو ہے ایک شیم فل بات ہے. تو 2021 میں جرمنی کی سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کلائمیٹ پروڈکشن پلان جو ہے وہ بنا کے عوام کے سامنے پیش کریں. تو وہ پلان اب تک نہیں بنا گیا ہے, اس بارے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی, عوام کو جو ہے اس طرح نہیں بتایا جا رہا, سوائے اس کے کہ جو ڈوچے امبیلٹ حلف جو آرگنائزیشن ہے ان حکومتی ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ درخت لگائے جائیں, زیادہ درخت لگائے جائیں, لیکن گرین ہاؤس گیس جس کی وجہ سے ٹمپریچر مسلسل بڑھ رہا ہے اس کے استعمال کے لیے اس کا کوئی متبادل جو ہے وہ نہیں نکالا جائے. تو یہ اب معاملہ جو ہے کافی مطلب عوامی سطح پر اب بحث کا بن رہا ہے, اور گرمی کی وجہ سے لوگ جو ہے تنگ آ کے حکومت پر مکر رہے ہیں. اس کے علاوہ سوری, اسی پہ ایک سوال تھا, حکومت اب اچانک تو نہیں سارا کچھ کرتی, مگر آج کے دور میں سائنسدانوں کو ہر چیز پہلے پتہ چل جاتی ہے کہ آنے والے موسم کیا ہے, آنے والے جو بھی موسم کے اثرات ہیں ان کا پتہ چلے, لیکن کیا وجہ یہاں پہ کوئی سستی ہوئی ہے؟ دیکھیے جو موسم میں جس قسم کی ایک دم تبدیلی آئی ہے یہاں پر بھی اتنی زیادہ توقع نہیں تھی, لیکن یہ کہ بارشوں کا کم ہو جانا یا اب اس کے اوپر حکومت کا فیوچر کا کیا پلان ہے اس پر زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی کہ حکومت اس چیز کو سیریسلی لے رہی ہے. اور اس سال کی گرمیوں میں جینا جیسا آرام ہو گیا, تو آگے مزید یہ بڑے کہ تم اگر موسم مزید کلائمیٹ کے اندر گرمی کا پیریڈ بڑھ جاتا ہے یا گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اور اس سے جو نقصانات ہوں گے اس کے بارے میں حکومت کی کوئی ایسی پالیسی سامنے نہیں آ رہی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو تعمیرات آئندہ سے ہوں گی اس میں کیا میٹیریل استعمال کیا جائے گا, تو اس بارے میں بھی کوئی ایسی پالیسی حکومت کے سامنے نہیں آ رہی. تو ان باتوں کی وجہ سے حکومت کو توجہ دلانے کے لیے اب یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں, اور دیکھا کہ بھئی حکومت کو کوئی ایسا بیان بازی سامنے نہیں آ رہے اس سے پتہ لگے حکومت کو کام کر رہی ہے, اس لیے اب لوگ بھی ہے وہ اس کو سڑکوں پر لا کر حکومت کی توجہ دلانے یہ ایسے اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. جی چلیں اگلی خبر آپ پلیز. باقی ہے کہ کل رومانیہ کے اندر جو ہے ایک ڈرون گرا ہے
جو یوکرائن کی سرحد سے 5 کلومیٹر اندر کی طرف تھا. تو رومانی گورنمنٹ یہی کہتی کہ ہمیں تو پتہ نہیں لگا, ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بھئی وہ جو ایمرجنسی لائن ہوتی ہے کہ بھئی کہیں ڈرون اس طرح کر کے جنگل کے اندر کوئی جہاز گرا ہے, تو پھر ہم نے فردر اس کو کارروائی کی, بھاگے ہیں. تو وہ ایک ڈرون تھا جو کس طرح گرا ہے, کس طریقے سے گرا ہے یہ نہیں پتا, لیکن بعد وہ کہتے ہیں جنگل کے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, نہ کوئی گھر وغیرہ تباہ ہوا ہے. لیکن اس طرح ڈرون کی جو نیچی پرواز کر کے آ رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں, تو ان کا مقصد مطلب ایک نئی یورپ کو انسیف کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح ہمیں ڈرون سے پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہے. کیونکہ اٹلی کے اندر بھی جو نیٹو کی ایک بالٹک بیس ہے, وہاں پر بھی 2 دن پہلے ڈرون گرا تھا. اس طرح لاطینی کے اندر, لاطینی ملک ہے, وہاں پہ بھی 2 ڈرون جو ہے وہ آپس میں ٹکرا گئے تھے. تو یہ روز بروز کی جو بات بڑھ رہی ہے, اس سے یہ شور یہ باہر ڈالا جا رہا ہے کہ یورپ انسیف ہو رہا, ہر چیز جو ہے وہ روس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے کہ یہ سب تمام کاروائیاں جو ہے روس کا رہا, اور یورپ پہلے سے زیادہ انسیف ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں اس کے اوپر کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے. ابھی تک تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا, کل رات یہ واقعہ ہوا ہے. تو حکومتی طور پر اگر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے یا یورپی یونین کی طرف سے, تو ظاہر ویکینڈ کے بعد ہی آئے گا. جی خاصا بھائی, یہ کافی دنوں سے تیزی آ گئی ہے ڈرون گرنے کی, کبھی جرمنی, کبھی دوسرے کئی یورپ کے ممالک میں. تو آنے والے دنوں میں کوئی روس سے خطرناک گیم ہی نہ ڈال دے. دیکھیں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے, جو اس قدر ہر طرف یورپ مختلف ممالک کے اندر جو ہے یہ ڈرون, بلکان اسٹیٹس کی طرف بھی ڈرون جو ہے وہ گرے ہیں. تو اس سے یہی خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی کیا پلاننگ ہے روس کی, جس سے یورپ جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیف ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کے لیے مطلب یہی ہے کہ روس کو روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے وہ بنا کے روس سے بات چیت ضرور یقین کی جائے گی. یا ہو سکتا ہے کہ روس کوئی اپنی باتیں منوانا چاہتا ہو یورپ کے ساتھ یا امریکہ سے. بیسیکلی تو نیٹو کے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں رہی, وہ نیٹو موجود ہے ابھی بھی, اور لیکن اس میں وہ بات پہلے والی بات نہیں ہے جس طرح پہلے نیٹو کا ایک روپ تھا. اب تو یہ ہے کہ بھئی آپس میں اختلافات اتنے ہیں ممالک کے دوران, تو بہرحال یورپ کو کچھ نہ کچھ اکٹھے ہو کے ابھی تک تو روس کے خلاف چل رہے ہیں, اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بھئی ان کو روس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صلح کی بات کرنی پڑے گی, یا اس کے ساتھ تعلقات کو یا درست کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا خان صاحب, اور ابھی تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ اس پر کوئی کام ہو رہا ہو کہ روس کے ساتھ بات چیت کی جائے. لیکن جو روس کی طرف سے کاروائیاں بڑھیں گی پھر یہ اندر پریشر آئیں گے. ابھی تو صرف ڈرون تک بات محدود ہے نا. اگر ڈرون کی تعداد بڑھ گئی ہے تو